اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں آج جمعے کے دن کا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی کرنے سے آپ کی ہر حاجت صرف ایک ہی اسم پڑھنے سے ہی فوراً قبول ہو جائے گی۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جائے نماز پہ بیٹھ کے اور نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے قبل آپ کو ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کرنا ہوگا، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور دل میں پکا ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد گناہ نہیں کرے گا تو اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے رمضان کے روزے رکھے لیکن دل میں یہ ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد گناہ کرے گا تو اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ جمعے کے دن کی بہت ہی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں، اور جمعۃ المبارک کے دن میں ہی ایک ایسی ساعت ہے کہ جس میں انسان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسم گرامی ہیں جس کے وسیلے سے اگر کوئی بھی دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی، اس کے طفیل سے آپ اگر دعا مانگیں گے، جو بھی آپ کے دل میں حاجت ہوگی وہ قبول ہوگی۔ اللہ اپنے کاموں میں کسی کی مداخلت کو پسند نہیں فرماتا۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا، ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکر غم کا چلا دیا۔ یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں ہیں، خوشبو نہیں آئی، اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اس کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھنے کی جو اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اس حکمت کو نہ سمجھ سکا اور بطور استعمال ہوتا رہا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی حکمت میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا کہ میں ایک سازش کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ یہ آپ یوسف علیہ السلام بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔
وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہانک کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ ہے وہ بے بس معصوم بچہ جسے تمہاری حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا، پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باغ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اس کی کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کرتا رہا۔ اب یوسف علیہ السلام نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا میں مہک اٹھی ہے۔ یعقوب چیخ پڑے ہیں، تو مجھے ستیانایا ہوا نہیں کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، اور جب حکمت ہوتی ہے تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں، آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی حکمت کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے بس خیر مانگیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور وہ گھڑی کون سی ہے؟ عصر کی نماز کے بعد آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھ کر 3 بار اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے یا رحمانو، یہ آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر دعا مانگنی ہے۔ اور دعا سب سے پہلے دوسروں کے لیے مانگا کریں اور پھر اپنے لیے مانگا کریں، کیونکہ دوسروں کے حق میں کی گئی دعا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین، آپ سب کے لیے دعا مانگا کریں۔ اس رمضان المبارک میں اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں اس ایک اسم سے ہی پوری ہو جائیں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔